الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 14واں پارہ چل رہا ہے اور 9 رکوع ہو چکے ہیں، اور کل کے نشست میں ہم نے سورۃ النحل آغاز کیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، مضامین پڑھا ہے اور ترجمہ بھی شروع کر دیا ہے، اور 3 رکوع سورہ نحل کے ہم نے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آج کے اس نشست میں ہم 10ویں رکوع سے آغاز کرتے ہیں، بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے بلا تاخیر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، تو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر اس طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں بھی، یعنی پچھلے قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے مکر فریب، یعنی وہ لوگ بھی ایک مکر کرتے تھے، وہ لوگ اللہ سے مکر و فریب کرتے تھے، اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے تھے اور غیر اللہ کی پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی، یعنی جب یہاں پر پیارے نبی کفار کو اور امت مسلمہ کو تاکید دعوت دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح ان لوگوں نے بھی فریب کیا، یعنی مکر و فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے قوموں نے کیا تھا۔ تو اللہ نے ان کے مکر فریب کو، میں نے اگزامپل دے رہے ہیں، ان کی مکر فریب اتنے اونچائی پہ تھی کہ ان کی عمارت کو، یعنی اگزامپل بلڈنگ کے جیسا عمارت کو جڑ سے نیست و نابود کر دیا، یعنی اور انہیں گمان بھی نہ تھا کہ اس عذاب کس طرح آیا ہے، یعنی رات رات ان کے چھت گر پڑے اور عذاب کی شکل میں آ کر وہ لوگ صبح اٹھے تک، یعنی صبح ہوئے تک وہ لوگ اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح آپ نے جب پچھلے واقعہ میں سماعت کیا تھا، یعنی انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ کس طرف سے عذاب آیا، انہیں وہ خیال بھی نہیں تھا، یعنی وہ لوگ غفلت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کے مکر فریب کو نیست و نابود کر دیا ہے، یعنی جڑ سے، بنیادوں سے اکھاڑ دیا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی یوم والسوء علی الکافرین۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ یہ تو دنیا کی حد تک وہ عذاب تھی، اور قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہے، یعنی وہ لوگ غیر اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، کہاں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے، یعنی کفار مشرک لوگ مومنوں سے، ایمان والوں سے جھگڑا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہیں، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہوگی۔ دنیا میں تو وہ عذاب سے وہ لوگ عذاب کے اندر گرفت ہو گئے تھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوچھ کر مومنوں کے سامنے رسوا کرے گا اور انہیں بربادی ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ روز قیامت اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہمیں دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جس طرح ہم نے مضامین میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں پڑھے تھے کہ اس صورت میں آپ کفار کی روح کس طرح قبض کی جائے گی اور مومن کی روح کس طرح قبض کی جائے گی، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا، کس کو
تکلیف ہوگی روح قبض کرتے وقت، یعنی موت کے وقت۔ اس آیت میں بتایا جائے کہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہیں، یعنی انہیں اتنی شدید تکلیف ہوتی جب ان کی جسم سے روح نکلتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اطاعت فرما برداری کا اظہار کریں گے وہ لوگ، ہم لوگ دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا بھی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح تکبر کرنے والے جو مکر و فریب کرنے والے تھے، کفار تھے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی دردناک جہنم ہوگا، اور ان کے روحیں جب نکلتے وقت بھی انہیں شدید تکلیف ہوگی۔ وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، اور پرہیزگاروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہیں، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہوگا۔ تو دونوں کا ڈیفرنس آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو پرہیزگار ہے ان کا آخرت بھی اچھا ہی ہوگی اور ضرور اچھی ہوگی، اور کیا خوب ہی اچھا گھر ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کی رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ نیکی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اور اچھا بہتر اس کا اجر ملے گا۔ اور جو پرہیزگار نہیں تھے، جو اللہ سے شریک ٹھہرانے والے تھے، یعنی اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے فرمانبردار نہیں تھے، تو جو مشرک تھے، معاف کرنا کفار تھے، ان سب کو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دونوں میں ڈیفرنس وہ ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحت الانہار لهم فیها ما یشاءون کذلک یجزی اللہ المتقین، سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا، اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے، مطلب وہ لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جنت میں تمام نعمتیں انہیں ملے گی، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو پرہیزگار نہیں ہے، جو گنہگار ہے، اللہ سے مکر و فریب کرنے والے ہیں، کفار ہیں، مشرک ہے، جو بھی اللہ کے خلاف کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الذین توفاهم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں، اب یہاں پر نیک لوگوں کی روحیں، اب تک آپ جو برے لوگ تھے، جو گنہگار تھے، ان کی روحوں کے بارے میں، یعنی جو مشرک تھے، کفار کے، ان کی روحوں کے بارے میں، اور جنت میں کس طرح پرہیزگاروں کو داخل کیا جائے گا ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں پر جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی اطاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش خرم ہوں، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالح کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ یہی ڈفرنس ہے کہ ان کو پر ظلم کیا جائے گا، یعنی انہوں اپنے ظلم تکلیف محسوس ہوگی، اور یہاں پر روح نکالتے وقت ہی نیک لوگوں کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بشار سنا دیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے ان کی روحیں نکلیں گے، اور کس لیے ان اعمال کے باعث، جو ان نیک اعمال، ان صالح اعمال کے باعث جو وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے فہرست میں ہمیں بھی اسی طرح نیک لوگوں کے میں شمال فرما کر ہمیں بھی اس طرح روح نکالنے، اپنی روح جب جائے گی تو اسی طرح انداز میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس برے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور جس طرح تو نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پرہیزگاروں کی روحیں اس طرح اچھی انداز میں، خوش خرم انداز میں نکلی جائے گی، تو ہمیں بھی اس میں شامل فرما۔ اسی طرح دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون، یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے، یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہر حال میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں فرماتا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہی انہیں عذاب پہنچاتا ہے، کیونکہ
اللہ ताला ने बता दिया कि डिफरेंस क्या है, जो नेक लोग करेंगे उनके अमाल वो उनको होंगे, और जो बुरे लोग करेंगे यानी गुनहगार हैं, जो नाफरमान हैं, उनके अमाल की वजह से उन्हें आज़ाब आ पहुंचेगा, जिस तरह पिछली उम्मतों पर भी हुआ था। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सो जो अमाल उन्होंने किए थे उन्हीं की सजाएं उनको पहुंची, और उस आज़ाब ने उन्हें आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ تو کیا رسولوں کے ذمے اللہ کے پیغام اور احکام واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی انہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں اس طرح کرتے تھے، یعنی مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز پر پرستش نہ کرتے، مگر باپ داداؤں نے اس طرح فرمایا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ ہے، یعنی وہی ایک دلیل ہے، وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی خود رسولوں کو بھیجا ہے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، پھر بھی وہ لوگ اور کچھ چاہتے ہیں، مگر سراسر وہ لوگ بہانہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ أَهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش سے اجتناب کرو، اجتناب مطلب رکاؤ مت کرو۔ سو ان میں بعض وہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی، اور ان میں بعض وہ ہے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا انجام ہوا۔ ان تحرث علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں تو آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں، بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ مطلب جو اگر اچھی راہ سیدھی راستہ اگر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرماتا ہے، اور جو گمراہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی اس پر لکھ دیتا ہے اور اسے کبھی ہدایت نہیں فرماتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشرک لوگ یہ بھی ایک غلط فہمی میں تھے کہ وہ لوگ سچے اور شد و مد سے یعنی اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان یعنی ایمان کا ایک جز ہے جو آخرت پر یوم آخرت پر یقین لانا ہے ایمان والوں کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور تمام معاملے ہوں گے، مگر مشرکین کفار اس پر یقین نہیں کرتے، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مر جائے اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے کہ وہ ضرور سچا وعدہ مطلب ایمان بالغیب، ایمان آخرت پر رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی مثالیں بھی بتایا کس طرح وہاں پر اٹھائے جائیں گے اور کس طرح سوال جواب ہوگا، آپ نے سماعت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، تو وہ لوگ ایمان نہیں لانے کی وجہ، ایمان میں داخل نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پر مشرک لوگ ایمان نہیں رکھتے، اور اسی دھن میں اسی غلط فہمی میں رہتے ہوئے دنیا میں وہ لوگ غلط کام کر بیٹھتے یعنی گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ ہمارا فرمان تو کس چیز کے لیے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو وجود میں لانے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا۔
بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ یہاں پر اور ایک نصیحت ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کے لیے ہجرت فرمایا، اور اللہ یعنی اس راہ میں اس نے کئی تکلیفیں اگر آئی وہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو اس کے لیے یعنی اس کا اجر بہتر ٹھکانہ ہے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ تو آج بھی ہمیں بھی یہاں پر ایک نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم اگر کوئی ٹریول کرتے ہیں، یا دین کے حق میں، دین کو بڑھانے میں، دعوت دینے میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں، اگر ہمیں کچھ تکالیفیں آتی ہیں، تو یہاں پر ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے، اپنے تھنکنگ کو، سوچ کو مطفی نہیں کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ لے کر اللہ سے اور صبر کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اس کا اجر تو ضرور ملے گا، دنیا میں ہی بہتر ٹھکانہ ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس راز کو، ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ اوپن سیکرٹ فرما دیا ہے کہ اس راز کو جانتے ہو، کاش وہ سب اس راز کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، یعنی کنڈیشن کیا ہے؟ جو لوگ صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ توکل کرنا ہے، کنڈیشن ہے، وہ کرتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو بندہ کبھی افسوس نہیں کرے گا، اور نگیٹو تھنکنگ میں ڈپریس نہیں ہوگا، اور اپنے کام میں اور وہ لوگ اور بڑھاپا دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس توکل کرتا ہے کہ اس کا اجر تو ملنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے، تو یہ سب نہیں سوچتا۔ تو یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ جو لوگ نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو میلز کو رسول بنا کر بھیجا، جن کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ یعنی یہاں پر اور ایک مطلب کیا ہے؟ انسان جو جس فیلڈ میں ماہر ہے اس اہل ذکر کو، یعنی اہل علم والوں کو پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، مطلب دین اگر ہمیں کچھ نہیں جانتے تو جو اہل علم، اہل دین، یعنی اس فیلڈ میں ماہر رہنے والوں کو، یعنی علماء کرام اگر اس فیلڈ میں ہو، یا کوئی اور جو جانتے ہیں، اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو، پوچھنے میں حرج نہیں ہے، مگر اگر جان بوجھ کر نہیں پوچھیں گے تو علم نہیں سیکھنے کا ہمیں گناہ ملے گا۔ علم سیکھنا فرض ہے، اس پر بہانہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کیونکہ آج تو ہر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ کیوں علم نہیں سیکھے، تو ہم یہاں پر نہیں جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے بندے پر۔ تو اگر تم جو کچھ نہیں جانتے ہو تو جا کے اہل علم سے پوچھ لیا کرو اور معلومات حاصل کیا کرو۔ آج تو اور آسانی ہے معلومات حاصل کرنے میں، مگر ہمارے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، وقت نکال کر ہمیں سیکھنا ہے، معلومات کرنا ہے، تو کیونکہ قیامت کے دن میں پوچھ ہوگی کہ اب ہم اپنی جوانی اور بڑھاپا کہاں پر صرف کیا، علم کیوں نہیں سیکھے، تو وہاں پر وہ نہیں بول سکتے کہ ہم علم نہیں سیکھے، کوئی آ کے نہیں پڑھائے، تو یہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اگر وہ معلومات کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا الگ جواب، الگ سزا ہوگی، مگر پہلی بات تو معلومات حاصل کرنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود کچھ معلوم نہ ہو، ہر فیلڈ میں دین ہو یا کچھ بھی معلومات حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کو بھی واضح دلائل کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ 4 میجر کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن سے پہلے جو آئی تھی، تو واضح دلائل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور اے نبی مکرم، اب پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر عظیم یعنی کلام پاک قرآن کو نازل فرمایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام، اللہ کے پاس جو احکام ہے اور جو میسج ہے، پیغام ہے،
وہ واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج اور ایک بات ہمیں سمجھنا ہے کہ کلام پاک ہر لفظ پڑھنے پر تو ہمیں ثواب ملتا ہے، مگر اس کا میسج کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیت سے جو اہل ذکر سے معلوم کرو جو تم نہیں جانتے، تو اس کا بھی یہاں پر لنک یہ ہے کہ جس ہمیں عربک لینگویج تو ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو ہم عربک لینگویج کو نہیں جانتے، مگر جہاں سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن اگر ہم سمجھنا ہے تو ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے کہ قرآن میں کیا پیغام دیا گیا ہے، احکام کیا ہے، کیا میسج ہے، تو ہمیں اسے جان کر واضح کر دے کہ جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، تاکہ وہ اس کا ریزن کیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی سمجھے، اس میں انالائسس کرے، اس کا غور و فکر کرتے ہوئے اس میں کیا میسج ہے، کیا احکام ہے، جان کر اس پر فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ذکر عظیم کہا ہے، قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس کیوں؟ احکامات اور سمجھنے کے لیے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ قرآن کو خالی پڑھنا اس پر تو ثواب ہے، اس کی برکت بھی ہے، مگر سمجھنے میں اس کا اور ہمیں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے، تو کیا میسج ہے، ہمیں وہ جاننا ضروری ہے یہاں پر۔ تو اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ قرآن کو سمجھانے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، بس دوسروں تک بھی آپ پہنچانے کی کوشش کریں، آگے بڑھائیں۔ فَأَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَكْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہوں گے کہ ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دیے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دیں جس کا انہیں کوئی خیال نہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، کیا وہ انہیں نہیں پتا کہ کس طرف اللہ تعالیٰ عذاب پہنچاتا ہے؟ کیا وہ لوگ اس خوف نہیں رکھ کر وہ لوگ اس گناہوں میں مبتلا ہے؟ تو کیا اتنا بھی ان کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کہاں سے انہیں عذاب آ جائے گا، انہیں وہ خیال بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں غفلت میں؟ تو کیا انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے پوچھ رہا ہے، اور یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کی نقل و حرکت، سفر اور شغل تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ لوگ جس کام میں مبتلا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرفت یعنی عذاب آ پکڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پر کس پر اللہ کو عاجز ہی نہیں ان کا، یعنی ہر اللہ جو چاہے وہ کر سکتا۔ اور یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے کے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ ان کے لیے سائے دائیں اور یعنی باتیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہر طرف سے کرتے ہوئے پھرتے ہیں رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جملہ جاندار فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور تکبر نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، تو ہم سب کو سجدہ کرنا ہے۔ مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر یعنی کوئی ہر دنیا میں ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ لوگ غرور تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، دعاؤں سجدہ ریز ہوتے رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی وہ جان کر، اللہ ہی حاضر و ناظر مانتے ہوئے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک اور اللہ ہی ہر چیز کا یعنی خالق ہے، وہ سمجھ کر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ سجدی کی آیت ہے۔ تمام حضرات جب بھی سماعت کیے ہیں تو بغور پروگرام کے بعد ہو جا کر سجدہ کر لیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کون؟ پرہیزگار لوگ۔
جو رب سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں دنیا میں، ہر کام میں سوچ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام پر بجا لاتے ہیں، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے یعنی احکام جو بھی انہیں دیا گیا ہے اس پر وہ لوگ بجا لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں، اور کیونکہ آج بھی ہم نے کافی چیزیں پڑھی ہیں، معلومات حاصل کیے ہیں، تو یہاں پر ہمیں خاص کر جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے ہمیں جانا ہے، اور کس طرح مؤمنوں کی روح قبض کی جاتی ہے اور کس طرح کفار کی روح قبض کیے جاتے ہیں، اور مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو وہ لوگ نیک پرہیزگار لوگ ہیں، تو انہیں سلامتی کے ساتھ انہیں پیغام دیا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو کفار ہے انہیں تکالیف ہوتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو ہمیں ان سیدھا یعنی مومنوں کی فہرست میں آنا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، تو ہم نے وہ جانا ہے آج، اور جس طرح پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت کی بشائیں دی گئی ہیں وہ لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو پرہیزگار نہیں ہے، نافرمان ہے، انہیں جہنم میں ڈالے جاتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے کس طرح کلام پاک کا میسیج کیا ہے وہ پہچانا ہے، اور کلام پاک یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کو کیوں بھیجا ہے اور غور و فکر کرنے کے لیے وہ جانا ہے، اور تمام چیزیں ہم نے سمجھا ہے پچھلی امتوں کے بارے میں، اس امت کے بارے میں، اور تمام چیزیں ہم نے آج کی نصیحت میں ہم نے پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کرا ہے۔ الحمدللہ 14واں پارے کا نصف ہو چکا ہے، یعنی آدھا پارا ہو چکا ہے، 12 رکوع ہو چکا ہے۔ آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ دعا، اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جتنا ہو سکے، تاکہ وہ لوگ قرآن کو سمجھنے کی، اللہ کے پیغام کے، اللہ کا احکام کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس اسی کوشش کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی دور دور تک اسے پہنچائیں، جہاں ہو سکے سننے کی، جہاں تک ہو سکے بار بار سننے کی کوشش کریں، تاکہ ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکے، جان سکے اور پہچان سکے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اور اس یہاں پر بیٹھنا، سننا، سماعت کرنا، یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ ہمیں صحیح سیکھنا، حق بولنا، حق سننا، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا کلام پاک کا فہم، قرآن پاک کا فہم، ادراک نصیب فرما دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، قرآن پاک کو یا اللہ ہمارے دلوں میں شامل فرما دے، ہمارے دلوں میں یا اللہ پختگی سے یا دلوں کے اندر سماعت کر دے، یا اللہ دلوں میں یا اللہ ہمیں کلام پاک کے ذریعے سے دلوں کے میل کو، زنگ کو دور فرما دے، دلوں کو نور عطا فرما دے، یا اللہ دلوں میں یا اللہ ڈال دے، یا اللہ کلام پاک کو آسان فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا دے، جو روزگار حلال رزق میں توفیق نصیب فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے، یا اللہ دنیا کے رہتے ہوئے اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں داخل فرما دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم جب بھی ہمارے وقت روح قبض کے وقت ہے، یا اللہ آسانی کے ساتھ، یا اللہ جس طرح تو نے فرمایا ہے نیک لوگوں کے یا اللہ سلامتی کے ساتھ روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، ہماری روحوں کو بھی یا اللہ آسانی کے ساتھ نکلنے کو نصیب فرما دے، یا اللہ ظلم کے ساتھ محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں جنتوں کی بشارت نصیب فرما دے، جنتوں میں داخل فرما دے بلا حساب و کتاب، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اس پروگرام کو جو بھی ہم چلا رہے ہیں استقامت پر نصیب فرما دے، وقت نکال کر سننے والا بنا دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔